فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کہ دانا کا کوئی بھی کام حکمت اور دانائی سے خالی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اگر کسی کو نقصان پہنچائے تو اس میں بھی اس کی حکمت ہے، اگر کسی کو کوئی فائدہ ہو تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو موت عطا کرے تو ظاہری بات اس میں بھی اس کی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو لمبی زندگی عطا فرمائے تو اس کی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو صحت عطا کرے تو اس میں بھی اس کی حکمت ہے، اور اگر وہ کسی کو بیماری عطا کرے تو اس میں بھی رب کائنات کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں بعض دفعہ ہمارا یہ مزاج بن جاتا ہے کہ ہم اپنی عقل اور اپنی سمجھ اور دانائی کی وجہ سے کچھ کاموں کو اچھا سمجھتے ہیں اور کچھ کاموں کو غلط سمجھتے ہیں اور برا سمجھتے ہیں، اور بعض دفعہ جب بظاہر ہمیں فائدہ ہو، مال و دولت میں اضافہ ہو، صحت اور تندرستی میں اضافہ ہو، تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے یہ نعمت ملی، یہ سعادت ملی، یہ انعام ملا۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی مشکل کا سامنا کرنا پڑے، کوئی آزمائش آ جائے، اس کی جناب سے کوئی امتحان ہمارے اوپر آ جائے، تو بعض دفعہ تو ہم اس کو صبر کے ساتھ برداشت کر لیتے ہیں، لیکن بعض دفعہ ہم ایسے بے صبر ہو جاتے ہیں اور صبر کا مظاہرہ نہیں کرتے اور رب تعالیٰ سے شکوے اور شکایتیں شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حرکت سے محفوظ رکھے۔ رب تعالیٰ سے شکوہ گناہ ہے، حرام ہے اللہ سے شکوہ کرنا، تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے شکووں سے محفوظ رکھے، بلکہ اس کی آزمائشوں اور اس کے امتحانات میں اللہ تعالیٰ ہمیں صبر عطا فرمائے اور اس پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ساری گفتگو میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں۔ بعض دفعہ اس کی آزمائش میں بھی ہمارے لیے فائدہ ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ بعض دفعہ کہ ممکن ہے، ارشاد فرمایا کہ بعض دفعہ تمہیں جب فائدہ پہنچتا ہے تو تم اللہ کی تعریف کرتے ہو، لیکن عین ممکن ہے کہ اس چیز میں حقیقتاً تمہارے لیے فائدہ نہ ہو، اور فرمایا کہ بعض دفعہ تمہیں نقصان پہنچتا ہے تو تم اس پر پریشان ہوتے ہو، اور عین ممکن ہے کہ اس میں تمہارے لیے نقصان نہ ہو۔ الفاظ آیت کے کچھ یوں ہیں کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کہ بعض دفعہ تم کسی شے کو ناپسند کرتے ہو لیکن ممکن ہے کہ اس میں تمہارے لیے بہتری ہو۔ وعسیٰ ان تحبوا شیئا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تم کسی شے سے محبت کرتے ہو، پسند کرتے ہو، لیکن ممکن ہے کہ اس میں تمہارے لیے بہتری نہ ہو، اس میں تمہارے لیے برائی ہو۔ پچھلے تقریباً 1-1.5 سال سے مجموعی طور پر ہم ایک مشکل وقت گزار رہے ہیں۔ انفرادی طور پر کسی کے حالات بہتر بھی ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سب کے حالات بہتر کرے، لیکن میں ایک مجموعی طور پر پورے پاکستان میں جتنے لوگ رہ رہے ہیں ان کا ایک خلاصاتاً بات کر رہا ہوں کہ تقریباً پچھلے 1-1.5 سال سے 2 سال سے ہم مسلسل مشکل حالات سے یا مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، وہ بھلے ہمارے حکومتی معاملات ہوں یا ہمارے اپنے ذاتی معاملات ہوں۔ کچھ ایسے مسائل ہمارے اوپر آئے، مثلا کچھ مصیبتیں آئیں، چند مہینے پہلے سیلاب سے ہمیں 2-4 ہونا پڑا اور اس میں ہمارا اچھا خاصا نقصان ہوا، اور آپ جانتے ہیں کہ کئی علاقے مسلسل پانی میں ڈوب گئے اور ان کے گھر سارے تباہ ہو گئے۔ اس مصیبت سے نکلے یا اس آزمائش سے نکلے تو پچھلے چند ہفتوں پہلے یا چند مہینے پہلے زلزلہ آیا پاکستان میں، اور اس میں ٹھیک ٹھاک نقصان ہوا،
یا تھوڑا اور باہر کی طرف دیکھیں تو ترکی میں جو زلزلہ آیا اس نے مسلسل تباہی مچائی، اور پھر اوپر سے کچھ معاشی معاملات، ہمارے مالی معاملات اتنے پریشان کن ہو گئے کہ مہنگائی نے اور اس طرح کی بے روزگاری نے ہمارے معاملات اتنے خراب کر دیے، اور ہر بندہ متاثر ہوا۔ جو اچھی خاصی آمدنی والا آدمی تھا وہ بھی اس سے متاثر ہوا، اور ایک مشکل وقت اس پر گزرا۔ لیکن اس ساری صورتحال میں ہم نے قرآن پاک سے یا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جب بھی مشکل وقت آتا ہے، جب بھی آزمائش کا وقت آتا ہے، اس وقت ایک بندہ مومن کو کیا کرنا چاہیے، ایک مسلمان کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے، ایک مسلمان کو کس طرح کا رویہ اور کیسا مزاج رکھنا چاہیے کہ جب اس پر آزمائشوں اور مشکلات کا وقت آ رہا ہو تو اس وقت ہمیں کیسی صورتحال سے ہمیں جس صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں اس وقت ہمیں اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس حوالے سے۔ اور پھر ایک یہ بھی بڑا سوال ہے کہ یہ مصیبتیں عام طور پر انسانوں پہ، مسلمانوں پر آتی کیوں ہیں، ان مصیبتوں کے آنے کی وجہ کیا ہے، اور یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ تو ہم قرآن پاک کی روشنی میں آج کی گفتگو میں کچھ چند ایک چیزیں، خیر ایک لمبی تفصیل ہے لیکن ان میں سے چند ایک چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ قرآن پاک نے جن چیزوں کا ذکر کیا کہ یہ مشکلات اور یہ پریشانیاں یہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں اور مصیبتیں، ان کے آنے کی وجوہات کیا ہیں، کیوں یہ مصیبتیں آتی ہیں، اور پھر جب وجوہات پتہ چل گئیں، وجہ پتہ چل گئی تو پھر اس کا حل بھی سمجھ آ جائے گا خود ہی کہ جب بیماری کا پتہ چل جائے تو پھر اس کا علاج بھی ہو جاتا ہے، علاج بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں کہ ہم قرآن پاک سے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ آزمائشیں ہم پر کیوں بھیجتا ہے۔ ایک مسلمان پر کبھی اپنا کوئی پیارا بچھڑ جاتا ہے، کوئی اپنا قریبی جو بڑا دل کے قریب ہو، جو دن رات آپ کا خیر خواہ ہو، وہ آپ سے جدا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی بہت بڑی آزمائش اور بہت بڑا امتحان ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کریم نے قرآن پاک میں ان کی وجوہات بیان کیا فرمائی ہیں، کیا فرمایا کہ یہ آزمائشیں یا یہ مصیبتیں کیوں انسان پر آتی ہیں۔ رب کائنات نے ایک موقع پر سورہ فاطر کے اندر، الفاطر قرآن پاک کی سورہ مبارکہ ہے، اور سورہ الفاطر کے اندر اللہ کریم نے اس کا ایک تفصیلی اس کا حل اور اس کی وجہ بیان فرمائی ہے۔ رب کائنات، جس کا مفہوم میں عرض کرتا ہوں، رب کائنات نے فرمایا کہ یہ ساری کی ساری آزمائشیں اور پریشانیاں تم پر اللہ تعالیٰ اس وجہ سے بعض دفعہ بھیجتا ہے تاکہ تم اس کا ذکر کرتے رہو اور اس کا خوف محسوس کرتے رہو۔ یعنی بعض دفعہ یہ آزمائشیں اس وجہ سے بھی آتی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کا خوف یاد رہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کا جلال، اس کا قہر، اس کا رعب، اس کا دبدبہ وہ ہمارے دلوں پر اور ہمارے سینوں پر مستحکم رہے، اور ہم خوف خدا سے محروم نہ ہو جائیں، خوف خدا کو بھلا نہ دیں، اور اللہ کا خوف اور اس کا ڈر دل سے نکال نہ دیں۔ اس وجہ سے بھی بعض دفعہ یہ آزمائشیں آ رہی ہوتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، آپ نے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے۔ آپ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ ہم گھر بیٹھے ہوئے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں بھی سرکار کے پاس بیٹھی تھی، گھر میں ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک بادل گرجے، بادل آئے اور سیاہ بادل چھا گئے اور بجلی چمکی، اور یوں لگا کہ جیسے ابھی بارش آ جائے گی، بارش کا موسم بنا۔ تو کہتے ہیں کہ مجھ پر قدرتی طور پر ایک خوشی کا ایک مزاج بنا، جیسے بارش آنے والی ہو یا بارش کی ضرورت ہو، اور عرب والے علاقے تو ویسے ہی اتنے گرم ہیں کہ وہاں بارش بڑی نعمت سمجھی جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب وہ بادل بنے نا تو میں قدرتی طور پر ایک خوشی کے اثرات میرے چہرے پر آئے، لیکن میں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جب دیکھا تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چہرے پر خوف کے اثرات تھے، جیسے بندہ کسی چیز سے ڈر جاتا ہے یا خوف آتا ہے یا ہیبت آ جاتی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا،
اور کہتی جب میں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ تو ایک خوشی کا موقع ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے غمگین ہو گئے، غم زدہ ہو گئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے منہ میں کچھ الفاظ بھی پڑھ رہے ہیں۔ کہتی میں سن نہیں سکی وہ الفاظ کیا تھے، لیکن وہ الفاظ کچھ سرکار اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں، اور آپ کا چہرہ مبارک بالکل متغیر ہو گیا۔ کہتی مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ایک خوشی کا موقع ہے کہ بادل آئے ہیں یا بادل چمکے ہیں تو اس کا مطلب بارش آئے گی، تو بارش کا آنا تو ایک خوش آئند بات ہے، خوشی والی بات ہے، لیکن آپ کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا اور آپ پر خوشی کے اثرات نہیں ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، اس بات کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ بارش واقعی ہمارے لیے رحمت ہوگی؟ کہ اس بات کی تمہارے لیے کیا، تمہارے پاس اس بات کی کیا دلیل ہے کہ یہ بارش واقعی ہمارے لیے رحمت ہوگی؟ اے عائشہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم سے پہلے قوم عاد پر بھی اندھیری اور بارش کا ہی عذاب آیا تھا، اور وہ قوم عاد بھی بارش کے آنے سے پہلے خوش ہو رہی تھی اور سمجھ رہی تھی کہ بادل آ گئے ہیں، بارش ہوگی، زبردست موسم ہوگا، لیکن اسی آندھی کے ساتھ ان کو عذاب دیا گیا، اور اسی آندھی میں ان کے گھروں کو اڑا دیا گیا، اور ان کو بھی اٹھا اٹھا کے مارا گیا، اور اسی طرح وہ پوری قوم آندھی اور بارش کے عذاب میں ہلاک کر دی گئی ہے۔ میں تو اس وجہ سے میرا چہرہ متغیر ہو گیا، اور میں تو اللہ کے عذاب سے ڈر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاران گرامی، اب آپ دیکھیں یہاں پر یہ بات بڑی واضح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی عذاب نہیں آ سکتا ہے، اور یہ بات تو سب کو، یعنی روزے روشن کی طرح، دن کے سورج سے بھی زیادہ یہ بات روشن ہے کہ اللہ کریم نے اپنے حبیب سے وعدہ کیا ہے، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، قرآن پاک کی آیت ہے کہ اے حبیب، اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ آپ موجود ہوں اور اللہ عذاب نازل فرما دے۔ مطلب یہ کہ اے حبیب، جب تک آپ موجود ہیں اس امت پر عذاب نہیں آئے گا، یہ وعدہ موجود ہے، اور اس وعدے کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو جانا، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو یہ فرمانا کہ یہ بارش ہمارے لیے عذاب بھی بن سکتی ہے، اور اللہ کا خوف دلانا، یہ اصل میں امت کو سکھانے کے لیے تھا، تعلیم امت کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی جب بھی کوئی نشانی دیکھو تو اس نشانی کو یہ نہ سمجھو کہ یہ اتفاق ہو گیا ہے، بلکہ اس پر اللہ کو یاد کرنا شروع کر دو، اور کثرت سے اپنے رب کو یاد کرو۔ توبہ کرنے والے توبہ کریں، استغفار کرو، توبہ کرو، اور اللہ کے حضور جھک جاؤ، نفل ادا کرو، اور اللہ کے بارگاہ میں دعائیں کرو، اور یہی ایک بندہ مومن کو جستا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بھی اس کی قدرت کی کوئی نشانی دیکھو تو اس کو اتفاق سمجھنے کی بجائے اپنی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف کر لو، اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر توبہ استغفار کرنا شروع کر دو۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ تو یہ زلزلے آئیں یا سیلاب آئیں یا مالی مشکلات جس سے آج ہم سب تقریباً متاثر ہو رہے ہیں، یہ ساری مشکلات دراصل اس کے پیچھے ایک حکمت یہ بھی ہے، وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انڈیکیٹ کر رہا ہے، ہمیں توجہ دلا رہا ہے کہ ہم کسی نہ کسی بہانے اس رب کی طرف متوجہ ہو جائیں، اس رب سے توبہ کر لیں، رب سے استغفار کریں اور اس کی بارگاہ میں جھکتے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک ہوتا تھا کہ جب بھی کبھی سورج گرہن لگ جاتا یا چاند گرہن لگ جاتا یا مسلسل بارشیں ہو جاتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جمع کر کے اجتماعی طور پر نفل ادا کیا کرتے تھے، توبہ اور استغفار کے نفل ادا کیا کرتے تھے، نماز کسوف پڑھا کرتے تھے، نماز خسوف پڑھا کرتے تھے، اور جب کبھی قحط پڑ جاتا اور بارشیں نہ ہوتی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صلاۃ استسقاء پڑھا کرتے تھے، اور جب کبھی مسلسل بارشیں ہوتی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ التوبہ پڑھا کرتے تھے۔ مطلب یہ کہ ان تمام موقعوں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت مبارکہ تھی وہ یہی تھی کہ جب بھی کوئی مشکل وقت آتا
تو آپ شکوے کرنے کی بجائے، گلے کرنے کی بجائے میرے کریم آقا متوجہ اللہ ہو جاتے اور اپنی توجہ رب کی طرف کر کے رب کے حضور اپنے آپ کو جھکا کر اس سے توبہ اور معافی کے طلبگار ہو جایا کرتے تھے۔ اور یہ سارا کچھ ہم ظاہری باتیں سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں امت کو سکھانے کے لیے تھی، ورنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو توبہ اور استغفار کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف امت کی تعلیم کے لیے کہ امت کی عادت بنے، امت دیکھ کر اس پر عمل شروع کرے کہ ایسے موقعوں پر ہمیں کیا کرنا ہے کہ اللہ کے حضور جھک جانا ہے، اللہ کے حضور توبہ استغفار کرنی ہے۔ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری وجہ آپ سنیں کہ ہم پر جو عذاب اور مصیبتیں آتی ہیں، ہم پر جو پریشانیاں آتی ہیں، ان کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم حقوق العباد کے اندر بندوں کے حقوق میں بہت زیادہ کمی کوتاہی کر جاتے ہیں، لوگوں کے حقوق پورے نہیں کرتے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی بہت بڑی وجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشوں کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، لوگوں کے حقوق پورے نہیں کرتے۔ اب لوگوں کے حقوق کیا ہیں؟ بے شمار موقعوں پر، بے شمار جگہوں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ان باتوں کے حوالے سے ایک حق یہ بھی ہے، میرے کریم آقا نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو دوسروں کا یا اس کے قریب والوں کا حق ہے کہ اس کا پتہ کرنے جائے، اس کی عیادت کے لیے جائے، یہ بھی حقوق العباد میں سے ایک حق ہے۔ جب کوئی مومن، کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو دوسرے مسلمانوں کا حق ہے کہ وہ اس کے جنازے میں شرکت کریں۔ جب کسی کو چھینک آئے تو میرے کریم آقا نے فرمایا کہ دوسروں کا حق ہے کہ اس کے لیے رحمت کی دعا کرے، یرحمک اللہ کہے، یرحمک اللہ۔ اور یہ ہمارے بہت کم لوگ ہیں جن کی یہ عادت ہے کہ چھینک آنے پر جیسے وہ شکر الحمدللہ، جس کو چھینک آئی وہ شکر الحمدللہ کہے اور دوسرا کرے یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اسی طرح جب تم سے کوئی مشورہ یا رائے لے تو اس کو اچھا مشورہ دینا یہ بھی اس کا حق ہے۔ میرے کریم آقا نے، امام بخاری نے اس حدیث کو نقل فرمایا، کریم آقا نے اس کو بیان فرمایا۔ تو یہ جو حقوق العباد کے اندر ہم کمی کوتاہی کر جاتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسا ہے کہ ہم لوگوں سے ہمارا کوئی لین دین رہتا ہے، ظاہری بات ہے دنیا ہے، زندگی ہے، اور زندگی لین دین کے بغیر گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ الانسان لا یستطیع ان یعیش منفردا عن غیرہ، کہ انسان اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ اکیلے اپنی زندگی گزار لے۔ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے دوسرے لوگوں کی، دوسرے دوستوں کی ضرورت رہتی ہے۔ تو لین دین ہمارا چلتا ہے دنیا کی زندگی میں، اور بعض دفعہ لین دین کے معاملے میں ہم اتنی غفلت اور کوتاہی کر جاتے ہیں کہ اگر کسی کا دینا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھول ہی جائے، اس کے ذہن سے بات ہی نکل جائے، اور بعض دفعہ اس حد تک ہم ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ اگر اگلا بندہ ہمیں زور دے کر تقاضا نہیں کرتا، پوچھتا نہیں ہے تو ہم پیسے واپس کرتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی لین دین کے اندر اس قدر ہماری غفلت ہے کہ اگلا بندہ سال ہا سال نہ پوچھے تو ہمیں سال ہا سال وہ رقم واپس کرنے کی ہم ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے، یا اگر ڈھیلے ڈھالے انداز میں کوئی سوال کرے یا پوچھے تو تب بھی ہم واپس نہیں کرتے جب تک کہ کوئی سختی سے نہ پوچھے۔ یہ ہمارا ایک مزاج بن چکا ہے۔ تو حقوق العباد کے اندر کمی کرنا، حقوق العباد کے اندر یعنی ماں باپ اپنے اولاد کے حقوق پورے نہ کریں، یا اولاد اپنے ماں باپ کے حقوق پورے نہ کریں، میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق نہ پورے کریں، ہمسایوں کے حقوق پورے نہ کریں، یہ تمام چیزیں حقوق العباد کے اندر آتی ہیں۔ اور حقوق العباد کے اندر کمی کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز، آپ امیر المومنین بننے سے پہلے آپ گورنر بھی رہ چکے تھے، اور آپ جب گورنر تھے نا تو اس دور میں غالباً خلیفہ الملک نام تھا جو اس وقت امیر المومنین تھا، تو اس نے دیکھا کہ یہ جو پہلے میں نے حدیث سنائی نا اس سے ملتی جلتی بات یہ ہے، اس نے دیکھا کہ اچانک بڑے سیاہ بادل آ گئے ہیں دن کے وقت، اور اتنے گھنے بادل آ گئے کہ
دن کے وقت بھی رات کا سما بن گیا اور اندھیرا چھا گیا، اور وہ خلیفہ اتنے ڈر گئے کہ انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بلایا اور بلا کر کہا کہ مجھے ان بادلوں سے بڑا ڈر لگا ہے اور میں ڈر گیا ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی عذاب ہم پر آنے لگا ہے، تو آپ بتائیں کہ ہم کیا کریں؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ اے امیر المومنین، ابھی تو یہ بارش کے لیے بادل آئے ہیں، یا بارش کے لیے، اور سمجھ بھی آ رہی ہے کہ بادل آئے ہیں تو مطلب بارش ہوگی۔ کہنے لگے کہ جب بادل بارش کے لیے آئے ہیں تو آپ اتنا ڈر گئے ہیں، تو اگر خدا نہ خواستہ یہ عذاب کے بادل ہوتے تو آپ بتائیں کس قدر ہمیں خوف ہوتا۔ تو خلیفہ اور ڈر گئے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، میں تو واقعی اگر یہ تو بارش کے لیے بادل آئے تو اتنا خوف طاری ہو گیا، اگر یہ عذاب کے لیے ہوتے تو واقعی کتنا خوف ہوتا۔ تو امیر المومنین نے فوراً کیا کیا، خلیفہ نے 1,00,000 درہم حضرت عمر بن عبدالعزیز کو دیے اور کہنے لگے کہ یہ ہماری طرف سے صدقہ کر دو، یعنی لوگوں میں خرچ کر دو، صدقہ کر دو، مستحقین کو دے دو، تاکہ یہ خوف اور یہ جو ڈر ایک دل پر طاری ہوا ہے نا، یہ خوف ختم ہو جائے۔ جب انہوں نے 1,00,000 درہم حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حوالے کیے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ اے خلیفہ، اے امیر المومنین، کیا میں اس سے بھی زیادہ اچھا عمل آپ کو نہ بتاؤں؟ اب خلیفہ ظاہری بات ہے پہلے ڈرا ہوا تھا، اب اس نے کہا کہ اس سے بھی زیادہ اچھا عمل کہ میں 1,00,000 درہم صدقہ کر رہا ہوں، اور 1,00,000 درہم کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے۔ میں اکثر جب درہم اور دینار بولتا ہوں تو میں آپ کو سونے اور چاندی کا حساب ساتھ بتا دیتا ہوں تاکہ ذہن میں رہے کہ یہ کتنی بڑی رقم ہے۔ تو درہم چونکہ چاندی کا ہوتا ہے، اور 4 درہم ہو تو 1 تولہ چاندی بنتی ہے، 4 درہم 1 تولہ تقریباً چاندی بنتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ 40,000 درہم ہو تو 10,000 تولہ چاندی، اور 80,000 درہم ہو تو 20,000 تولہ چاندی، تو 1,00,000 درہم مطلب 25,000 تولہ چاندی۔ اب آپ رقم کا حساب کر لیں کہ اس دور میں یہ کتنی بڑی رقم ہے۔ اب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ اے خلیفہ، کیا میں آپ کو اس سے بھی اچھا اور بڑا ایک کام نہ بتاؤں؟ اب اس نے کہا کہ 1,00,000 درہم صدقہ کرنے سے بڑا اور بہتر کام کیا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں بتائیں، اس سے بڑا کام کیا ہے؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ آپ نے عرض کی، آپ نے کہا کہ اے امیر المومنین، اس 1,00,000 درہم صدقہ کرنے سے زیادہ بڑا اور بہتر کام یہ ہے کہ آپ نے جن کا مال قبضے میں کیا ہوا ہے، اور جن کا مال کھایا ہوا ہے، جن کا مال ہڑپ کیا ہوا ہے، اور جن کا مال آپ نے ہتھیایا ہوا ہے، اور جن کی زمینوں پر قبضہ کیا ہوا ہے، یا جن کی دولت پر آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے، اس سے بھی بڑا کام یہ ہے کہ آپ وہ ساری چیزیں واپس کر دیں۔ یعنی اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنے سے بہتر یہ ہے کہ جن چیزوں پر آپ نے ناحق قبضہ کیا ہوا ہے اور جن چیزوں پر آپ نے غیر قانونی تسلط جمایا ہوا ہے، وہ آپ لوگوں کو واپس کر دیں، یعنی بندوں کے حقوق ادا کر دیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آج کا مضمون یہی چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں کیوں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکلیفیں اور مصیبتیں کیوں آتی ہیں۔ تو ان کی 2 وجوہات میں نے عرض کر دی۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں بندوں کو اس وجہ سے ڈالتا ہے تاکہ بندے اس کو یاد کریں اور بندے اس کا خوف محسوس کریں۔ اور دوسری بات یہ ذکر ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں اس وجہ سے آتی ہیں کہ جب بندوں کے حق پورے نہیں کرتے، لوگ حقوق العباد پورے نہیں کرتے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں اور مصیبتیں آنے لگ جاتی ہیں۔ تو جب انسانوں کے حق پورے کرنے لگ جائیں اور لوگوں کے حق ادا کرنے لگ جائیں، حقوق العباد میں کمی نہ ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائشیں اور یہ مصیبتیں اٹھا لی جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ تیسری اور آخری وجہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اللہ کے قرآن نے سورہ النور کے اندر اس کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کی بہت بڑی ایک وجہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائشیں اور یہ تکلیفیں انسان پر کیوں آتی ہیں۔
اس کی وجہ سورہ النور کے اندر رب کائنات نے جو بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ جب انسان بے حیائی کو فروغ دیتا ہے، بے حیائی انسان جب اس کو پروموٹ کرتا ہے، فروغ دیتا ہے، اور لوگ زیادہ سے زیادہ بے حیائی کی طرف جانے لگ جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر سختی اور مشکل نازل کر دیتا ہے۔ جب کسی بھی معاشرے کے اندر، کسی بھی قوم کے اندر جب بے حیائی کو فروغ دیا جائے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں اور مصیبتیں اور عذاب آنے لگ جاتے ہیں۔ تو آج جس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں، آپ ایک طرف دیکھیں کہ ہمارا ملک جس طرح فائنینشلی جس طرح وہ ایک مالی طور پر ایک مشکل سے گزر رہا ہے، معاشی طور پر ہم کتنے پیچھے جا چکے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے ملک کے جو ابھی چند دن پہلے جو حالات بن گئے، ہم کسی بھی سیاسی تنظیم یا سیاسی پارٹی کی بات نہیں کرتے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپس کے سیاسی اختلافات کی بنیاد پر نقصان ملک کا ہوا، نقصان ملک کا کیا گیا، نقصان قوم کا کیا گیا، اس ملک پاکستان کو تباہی کے دھانے پر لا کر کھڑا کر دیا گیا، اور ان حالات خراب ہونے کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈالر 6 روپے ایک دن میں بڑھ گیا ہے۔ اب اس ساری مصیبت کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ ساری جو ایک طرف ہم پر مشکلیں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، اور مسلسل ہم پر پریشانیاں آ رہی ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میرے ایک دوست نے انہوں نے باہر جانے کے لیے کوئی پیسے جمع کروائے، تو اب ظاہری بات ہے وہ ڈالروں میں اس نے جمع کروانے تھے، کہنے لگے کہ جی 35 لاکھ روپے کی مجھے ضرورت تھی، اور کچھ پیسے میرے پاس تھے، کچھ میں نے رشتہ داروں سے دوستوں سے کرا کے جمع کرا کے جیسے تیسے کر کے میں نے وہ 35 لاکھ روپے جمع کیا، اور جب میں دفتر میں گیا ہوں اپنی اسٹیٹمنٹ دکھانے کے لیے تو انہوں نے پتہ چلا جی ڈالر مہنگا ہو گیا ہے، اب آپ 4 لاکھ روپے اور جمع کروائیں۔ کہتے میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ میں تو پہلے بڑی مشکل سے یہ ساری رقم جمع کی ہے، تو اب 4 لاکھ روپے جی اور جمع کرواؤ، یعنی بیٹھے بیٹھے ہم غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ایک طرف ہمارے ملک کے یہ حالات ہیں کہ ہم اس قدر مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، اور دوسری طرف دیکھیں جو اللہ کے قرآن نے جو بات بیان فرمائی کہ جب کسی بھی معاشرے کے اندر بے حیائی زیادہ ہو جاتی ہے، بے حیائی کو جب فروغ ملنے لگ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنا عذاب اس قوم پر نازل کر دیتا ہے، اس قوم پر مشکل وقت آ جاتا ہے، وہ قوم مشکلات اور آزمائشوں سے گزرنے لگ جاتی ہے۔ تو آپ ایمانداری سے، ہر بندہ اپنی کتاب کا خود عالم ہے، وہ جانتا ہے کہ اس نے ماضی میں کیا کیا اور اب وہ کیا کر رہا ہے اور آگے کیا کرے گا، ہر بندہ جانتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف ہمارے معاشرے کے اندر بے حیائی کس قدر عروج پکڑ گئی اور کس قدر بے حیائی بلند سطح پر ہے، اور دوسری طرف اس بے حیائی کے نتیجے ہمیں بھگتنا پڑ رہے ہیں کہ اس بے حیائی کی وجہ سے ہم کس قدر مشکلات سے گزر رہے ہیں اور کس قدر تکلیفوں سے ہم مجموعی طور پر گزر رہے ہیں۔ تو اس کی بہت بڑی وجہ ایک بے حیائی ہے، اور بے حیائی کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل اس موجودہ دور میں، خیر بے حیائی ہر دور میں تھی، ایسا نہیں کہ آج سے کوئی 20 25 40 سال پہلے نہیں تھی، تب بھی ہوگی، کوئی اس کی فارم چینج ہوگی، کوئی طریقہ کار مختلف ہوگا، کوئی بے حیائی کے کوئی، لیکن بے حیائی تو ہر دور میں تھی، لیکن جس قدر بے حیائی اس دور کے اندر، یہ جو ڈیجیٹل دور اور سوشل میڈیا کا دور اور یہ موبائل کا اسمارٹ فونز کا دور، اس نے جس قدر بے حیائی کو فروغ دیا ہے، اگرچہ بہت زیادہ فوائد بھی ہم اس سے لے رہے ہیں، لیکن ہمارا بالخصوص نوجوان طبقہ اور وہ جس قدر بے حیائی میں ملوث ہو گیا، اس کی وجہ سے میرا خیال پچھلی پوری تاریخ انسانی میں اس قدر تیزی کے ساتھ بے حیائی نہیں پھیلی جس قدر تیزی کے ساتھ اب بے حیائی پھیل چکی ہے اور پھیل رہی ہے۔ اور پھر یہاں پر دیکھیں ایک بڑی قابل توجہ بات ہے کہ آج کے دور میں ہمارا نوجوان طبقہ ہی اپنے روزگار کے لیے پریشان ہے، ہمارا نوجوان طبقہ ہی اپنے روزگار کے لیے پریشان ہے کہ جی ڈگریاں لے لیں، ماسٹرز کر لیا، ڈپلومے کر لیے، اتنی موٹی فائل بنا لی سندوں کی، سرٹیفکیٹس کی، اور نوکریاں نہیں مل رہی، دفتروں کے چکر لگ رہے ہیں، اور پڑھے لکھے ایم اے پاس نوجوان کوئی ریڑھی لگا رہا ہے، کوئی چاول بیچ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، نوجوان طبقہ ہی اپنے روزگار کے لیے پریشان ہے۔ اور آپ کو پتہ ہوگا، اپنے اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ پچھلے سال میں یعنی 2022 میں تقریباً 7.5 لاکھ نوجوان پاکستان چھوڑ کے باہر کے ملکوں میں چلے گئے کاروبار کے سلسلے میں۔
سب سے زیادہ 7.5 لاکھ تقریباً نوجوان پاکستان چھوڑ کر باہر چلے گئے۔ اس ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا نوجوان طبقہ سب سے زیادہ پریشان ہے اپنے روزگار کے لیے، اور ہمارے نوجوان طبقے میں سب سے زیادہ بے حیائی پائی جا رہی ہے، کیونکہ اسمارٹ فون کا، ان موبائلز کا استعمال سب سے زیادہ نوجوان کر رہے ہیں، اور سب سے زیادہ بے حیائی بھی نوجوانوں میں پائی جا رہی ہے، اور وہی طبقہ سب سے زیادہ اپنے روزگار کے لیے پریشان ہے۔ آپ ان دونوں چیزوں کو جوڑ کر آپ اپنے آپ پر کبھی غور کریں کہ جو ہم دن رات بے حیائی کر رہے ہیں اس موبائل پر، اور اس موبائل کے ذریعے یا موبائل کو استعمال کر کر کے جو ہم بے حیائی کے رستے پر چل رہے ہیں اور نئے نئے رستے نکال رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم ہی رو رہے ہیں کہ ہمارے پاس روزگار نہیں ہے، تو یہ دونوں باتیں کتنی آپس میں میچ کرتی ہیں کہ کہیں ہماری بے روزگاری کی وجہ وہی بے حیائی تو نہیں جو دن رات ہم موبائل پر کر رہے ہیں، یا دن رات جس میں ہم ملوث ہیں۔ اور اس میں صرف لڑکے ہی نہیں، نوجوان ہی نہیں، بلکہ ہماری خواتین، ہماری وہ بہنیں، بیٹیاں، ہماری وہ بچیاں، وہ بھی اس لعنت کے اندر مبتلا ہیں، اور وہ بھی مردوں کی طرح شانہ بشانہ کسی کام کے اندر پیچھے نہیں ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجموعی طور پر ہمارے معاشرے کو ہدایت نصیب فرمائے۔ کہ آج آپ دیکھ لیں کہ آپ ہمارے کالجز کے اندر کیا ہو رہا ہے، ہماری یونیورسٹیز کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ آج اگر آپ وہاں پر کسی کو پردے کی بات کریں تو کہا جاتا ہے کہ آپ تو پرانے دور کے ہیں، دقیانوسی ہیں، آپ تو پرانے ذہن کے۔ ابھی اس ماڈرن دور کے اندر بھی آپ 1400 سال پرانی بات کر رہے ہیں کہ پردہ کرنا چاہیے، عورت کو نقاب کرنا چاہیے، اور پھر یعنی اس طرح کی دلیل ہے۔ کوئی داڑھی کا کسی سے کہہ دیا جائے تو نوجوان، وہ جو یونیورسٹی اور کالج کی زندگی گزارنے والا نوجوان ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ابھی بھی اس دور کے اندر بھی داڑھی کی بات کی جا رہی ہے۔ اور مجھے اکثر اس موقع پر وہ اکبر الہ آبادی کا شعر یاد آتا ہے۔ اس نے کہا تھا نا کہ لکھائی ہے رقیبوں نے رپٹ جا جا کے تھانے میں، کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، کہ یہی جرم بن گیا کہ اس دور میں بھی خدا کا نام، اس دور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، یا اس دور میں سرکار کی تعلیم کا نام لینا۔ یاران گرامی، یہ ساری بات مکمل ہو چکی ہے۔ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جس مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، ہمیں یہ بھی غور کرنا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم غور کریں کہ یہ مشکل وقت قرآن کیا کہتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق یہ مشکلات اور یہ مشکل وقت ہم پر کیوں آتا ہے، اور اس کے 3 اسباب میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان اسباب پر غور کریں، توجہ رکھیں۔ اور پہلی بات کیا کہ اللہ کی طرف سے مشکل وقت اس وجہ سے آتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھائے اور اس کا خوف اور اس کی یاد سے بندہ غافل نہ ہو۔ یہ تو اچھی بات ہے کہ جب بھی مشکل وقت آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ کا خوف دل میں محسوس کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اس کی بارگاہ میں جھک جائیں، توبہ اور استغفار کریں۔ سب سے پہلی بات یہ۔ اور دوسرا، مشکل وقت آنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جب ہم حقوق العباد پورے نہیں کرتے، بندوں کے حقوق پورے نہیں کرتے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبت آتی ہے۔ تو اس مصیبت سے بچنے کے لیے اس کا یہی حل ہے کہ ہم حقوق العباد کی ادائیگی میں اور حقوق العباد پورے کرنے میں ہم اپنی طرف سے کوئی کمی نہ چھوڑیں۔ اور تیسری اور آخری جو آج کی پوری تقریر اور گفتگو کا خلاصہ، کہ تیسری وجہ کیا کہ مشکل وقت تب آتا ہے جب معاشرے کے اندر بے حیائی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اپنے مشکل وقت کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے بے حیائی کے کاموں سے رکنا ہے، برے کاموں سے رکنا ہے، اور بے حیائی کے جو بھی ذرائع ہم استعمال کر رہے ہیں ہمیں ان سے باز آنا ہوگا، اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف توبہ کر کے ان کی طرف مائل ہونا ہوگا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ امید ہے اور یقین ہے کہ اگر ہم خود فرداً اپنا قبلہ درست کر لیں، اپنے آپ کو درست کر لیں، تو یہ مشکل وقت بھی ہم سے ٹل جائے گا اور یہ مشکل وقت آسان وقت میں بدل جائے گا۔ اس لیے ہم حکومتوں کو قصوروار ٹھہرانے کی بجائے اپنے اعمال پر بھی غور کریں کہ ہم خود بھی اس میں کتنے ملوث ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں ان تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا